قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی ہے نا، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 181 کا ابتدائی حصہ ہے۔ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا بے شک اللہ نے سن لیا ہے جن لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، معاذ اللہ۔ اللہ نے سن لیا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ ذرا اس کی جو شان نزول ہے اس کی طرف آئیے گا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے تو یہودیوں کا بڑا رہنما، مقتدیٰ، بڑا عالم، تورات انجیل جاننے والا، وہ نہ بیٹھ کے یہودیوں کو کچھ پڑھا رہا تھا، سکھا رہا تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر توحید پرست، عقیدے کے پختہ، راسخ العقیدہ مسلمان اس کے قریب سے گزرے تو فرمانے لگے، اس کا نام فنحاس تھا، کہنے لگے او فنحاس، تجھے بھی پتہ ہے، تیری تورات میں بھی لکھا ہے، تیری کتابیں بھی جانتی ہیں کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں وہ سچ ہے، تجھے پتہ ہے، تو ان لوگوں کو توحید کی دعوت کیوں نہیں دیتا؟ یہ پھر شرک میں، بت پرستی میں، کفر کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ان کو پیغام توحید دے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اس مالک کی جس نے میرے نبی پاک کو اپنا رسول بنا کے بھیجا، اس طرف ان کی رغبت دے۔ تو وہ فنحاس جو تھا اس نے بڑی کفریہ جملے معاذ اللہ بولے۔ وہ کہنے لگا کہ اس رب کی ہم عبادت کریں جو ہمیں کہتا ہے کہ قرض حسنہ دو، اللہ کو قرضہ دو، وہ تمہیں ڈبل کر کے واپس کرے گا۔ صدقات اور زکوٰۃ کا معاذ اللہ اس نے مذاق اڑایا، کہنے لگا اللہ ہم سے کہتا ہے میری راہ میں خرچ کرو، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ کہنے لگا اس کا معنی تو یہ ہوا نا کہ ہم غنی ہیں اور اللہ فقیر ہے۔ ہر سوال کے جواب میں دلیل نہیں ہوتی، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کا علاج کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ جب اس نے رب کی شان کے بارے میں یہ بات کی نا تو حضرت صدیق اکبر نے پھر ایک زور کا تماچا اس کے منہ پہ مارا، ایک تھپڑ مارا، اٹ سٹ تے پکھڑا کوار گندہ لذی اور بھی بوٹیاں جاننے، ایک لگائی زور سے اس کے منہ پہ۔ اور جب وہ دھڑام سے گرا نا، یہ دیکھیں نا تھوڑے دن پہلے یہ ہمارے جنوبی پنجاب میں کیا تماشا لگا ہے، قبر کے گرد لوگ گھوم رہے اور کہہ رہے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ کیا ہمیں غصہ نہیں آتا ان چیزوں پہ؟ ہمیں جلال نہیں آتا؟ اس طرح اسلامی شاعر کا مذاق اڑایا جائے گا؟ شرم نہیں آتی ان لوگوں کو؟ عقیدہ توحید کے معاملے میں ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر گلی ہر چوک میں یہ نعرہ لگایا کہ لا الہ الا اللہ۔ حضور نے پیغام توحید دیا ہے، ہمیں شکن تک نہیں آتی، جو مرضی قوال بک جائے، جو مرضی وہ کفر کہہ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، جو جس طرح کا مرضی کو شعر پڑھ کے گزر جائے، کوئی طبیعت نہیں، کوئی نہیں پوچھنے والا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ نے کیا کہہ دیا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے تھپڑ مارا۔ اب وہ چونکہ ان کا بڑا مقتدیٰ تھا، پیشوا تھا، وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور وہ سارے لوگ آئے، نے آ کے کہا جی ابو بکر نے تھپڑ مارا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلائیے ابو بکر صدیق کو۔ حاضر بارگاہ ہوئے، آپ نے تھپڑ مارا ہے؟ کہا حضور مارا ہے۔ بالکل مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے یہ کہا تھا معاذ اللہ کہ اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں، میرے رب کریم کی شان کے بارے میں یہ اس نے جملے بولے تو میں نے مارا ہے تھپڑ۔ حضور نے فرمایا تو نے کہا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں میں نے تو کہا ہی نہیں، میں نے تو نہیں کہا۔ اس کے جتنے لوگ تھے ان سے کہا بھی تم موجود تھے، اس نے کہا ہے؟ وہ کہنے لگے جی نہیں نہیں اس نے تو کہا ہی نہیں۔ عوام مسلمان تھا ہی کوئی نہیں جو جناب صدیق اکبر کی گواہی دے، جو صدیق کی صداقت کے لیے کھڑا ہو، تھا ہی کوئی نہیں۔ جب وہ سارے کہنے لگے جی نہیں کہا ہی نہیں، یہ معاذ اللہ غلط کہہ رہے ہیں، کہا ہی نہیں، جب وہ سارے مکر گئے تو رب کریم کے قرآن نے بولنا شروع کر دیا۔ یہودی مکر گئے اور جناب صدیق اکبر کی گواہی جب بندوں میں سے کوئی دینے والا نہ رہا تو مالک نے فرمایا میں جو گواہ ہوں ابو بکر صدیق، میں جو گواہ ہوں لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ فرمایا کسی مسلمان نے سنا یا نہیں سنا، اللہ نے سن لیا ہے، اللہ نے سنا ہے اس کے قول کو جس نے کہا کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ قربان جائیں اس شخص کی عظمت کا کیا کہنا جس کی گواہیاں میرا رب کریم عطا فرمائے۔ وہ اتنے بڑے آدمی بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا کہ محبوب خدا محبوب ہے صدیق اکبر کا۔
اتنی بڑی شخصیت. رب نے فرمایا کہ کسی مومن نے سنا نہیں سنا, اللہ نے تو سنا ہے نا, اللہ نے سن لیا, انہوں نے کہا ہے. گویا مالک نے فرمایا یہ سارے جھوٹے ہیں, میرے محبوب کا صدیق سچا ہے, یہ سچے ہیں جناب صدیق اکبر. اور پھر یہ آیت ہمیں لے گئی پھر وہ غار ثور میں جہاں کافر آ گئے تھے نا بالکل غار کے دروازے پہ, اور درمیان میں دیوار کون سی تھی؟ مکڑی کا جالا, کبوتری کے انڈے. جناب صدیق اکبر گھبرائے, اپنے لیے نہیں, مدینے والے محبوب کے لیے. یا رسول اللہ یہ تو آ گئے ہیں, اگر انہوں نے جھک کے پیروں کی جانب سے دیکھا تو تکلیف پہنچائیں گے. حضور نے فرمایا لا تحزن, پڑھیے نا سورہ توبہ, لا تحزن, تو غم نہ کر. حضور نہ غم کروں, فرمایا نہ کر, کوئی فوج نہیں, کوئی اندر اسلحہ نہیں, کوئی بارود نہیں, لیکن تو غم نہ کر. اس لیے نہ کر کہ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. جن کے ساتھ اللہ ہو انہیں غم نہیں ہوتا. مجھے کسی شخص نے کہا کہ کسی کو ولی دیکھنا ہو تو علامت کیا ہے؟ میں نے کہا ولی کو غم ہوتا ہے پر اللہ رسول کا, اپنی آخرت کا. لیکن اگر تم کبھی دیکھو نا کہ دنیا داروں سے تھوڑا غمگین ہو رہا ہے تو ولی ہے ہی نہیں. اگر وہ یہ دیکھ رہے ہیں نا بندے نہ ادھر ادھر ہو جائیں, تو ولی کی تو علامت یہ ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, انہیں کوئی غم اور خوف. تو یہ تو قرآن نے بیان کیا ہے کہ وہ خوف زدہ کرے جس نے جو کرنا ہے, وہ خوف زدہ کیوں؟ کہ اولیاء اللہ, اللہ کے دوست ہیں. اللہ کا دوست بندوں کا غم رکھتا نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جن کی گواہیاں میرا رب کریم ارشاد فرماتا ہے. پھر آپ غور کریں اس بات پر, یہاں سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ سچ بول دیں, سچے بن جائیں, سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں. بندہ کوئی مدد کے لیے آئے نہ آئے, رب ضرور مدد فرمائے گا, وہ اپنے کرم سے مددگار بنے گا. سچ کے لیے کھڑے ہوں. آپ نے زندگی میں یہ نہیں دیکھنا کہ آپ کے پیچھے لوگ کتنے چل رہے ہیں, دیکھنا یہ ہے کہ ہم جس رستے پہ ہیں وہ رستہ سچے لوگوں کا ہے, وہ انداز ٹھیک ہے, ہماری سوچوں نے جو زاویہ بنایا وہ سچ والا ہے, وہ اخلاص والا ہے. اگر آپ للہیت والے ہیں تو چلتے رہیں. گھوڑا جب دوڑتا ہے نا تو کبھی کبھی جھاڑیاں بھی اس کے پیروں پہ آئی جاتی ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دوڑتا رہے, منزل اس کی ٹھیک ہو, دوڑتا رہے. وہ اگر جھاڑیاں کبھی پیروں کو لگ جائیں گی تو پھر اتر بھی جائیں گی, لیکن اس کا کام یہ ہے کہ وہ دوڑے, چلتے رہیں اور حق کو نہ چھوڑیں.